أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. محترم حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، تمام قسم کی حمد و ثنا، عظمتوں کی بریائی، بڑائی اور بزرگی اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے ہے، اور بے شبہ درود و سلام نازل ہوں اللہ رب العالمین کی جانب سے بھیجے گئے تمام انبیاء و رسول پر، بالخصوص کائنات کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا۔ حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی ایک بہت ہی مشہور آیت کریمہ سورۃ الحشر کی آیت نمبر 18 کی تلاوت کی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، اہل ایمان کو خطاب کرتے ہوئے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم لوگ اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور چاہیے کہ تم میں سے ہر شخص اس چیز کا محاسبہ کرے اور اس چیز کو دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے، کل کے لیے کیا عمل چھوڑا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ رب العالمین سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تبارک و تعالی تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے جو بات بتلائی ہے کہ تم میں سے ہر شخص دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا چھوڑ رکھا ہے۔ کل سے مراد آخرت کا دن ہے۔ جس طریقے سے ہم اور آج بولتے ہیں کہ آج جمعہ ہے، کل سنیچر آئے گا، جس طریقے سے کل کے آنے میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، اسی طریقے سے قیامت کے آنے میں اور قیامت کا دن آنے میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ ہر دنیا کا ہر انسان، ہر فرد بشر، ہر ذی عقل اور شعور رکھنے والا انسان، اس کو معلوم ہے کہ آج کے بعد کل کا آنا جتنا یقینی ہے، اس سے کہیں زیادہ قیامت کا آنا یقینی ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے جتنے مقامات پر ارشاد فرمایا ہے قیامت کے تعلق سے، اس میں یہی بات بتائی ہے کہ قیامت کا دن بہت ہی قریب ہے، اور ہر آنے والا یہ قریب ہی ہوتا ہے۔ جیسے آج کا دن جمعہ ہے، پھر کل آ جائے گا سنیچر، پھر اس کے بعد اتوار، اسی طریقے سے قیامت کا آنا یقینی ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے، جو آخرت کی فکر کرتے ہیں ان کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، اور جو آخرت کی فکر نہیں کرتے ہیں
وہ دنیاوی زندگی میں مگن ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی زندگی سب کچھ ہے۔ ایک ایسا پیغام ہے جس پیغام کو اکثر و بیشتر لوگ بھول چکے ہیں، فراموش کر چکے ہیں، وہ ہے آخرت کی فکر۔ دنیا کی ساری چیزوں کے بارے میں ہمیں فکر رہتی ہے، ہمیں کل کیا کمانا ہے، بچوں کی کیسی پرورش کرنی ہے، فیملی کو کیسے چلانا ہے، گھر کے سارے اخراجات کو کس طریقے سے اور ڈھنگ سے پورا کرنا ہے، معاشرے میں کیسا رہنا ہے، یہ ساری چیزوں کے بارے میں ہمیں اور آپ کو فکر رہتی ہے۔ لیکن اگر ہمیں اور آپ کو فکر نہیں ہے تو آخرت کی زندگی سے ہمیں اور آپ کو فکر نہیں ہے۔ اگر ہمارے اور آپ کے ذہن و دماغ میں فکر آخرت ہوتی تو ہم اپنے معاشرے میں رہتے ہوئے کسی کو تکلیف نہیں دیتے، کسی کو ستاتے نہیں، کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کرتے، پڑوسی کا حق پڑوسی کو ستاتے نہیں، بھائی بھائی کا حق نہیں مانتا، اور یہ سب تو چیزیں دنیاوی اعتبار سے ہے۔ سب سے بڑا حق ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا مان رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اس کی بندگی، اس کی توحید اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، ان ساری چیزوں سے ہم اور آپ غافل نظر آتے ہیں۔ ایک صحابی نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابی، تم نے اس قیامت کے آنے کے لیے اور اس قیامت کے دن کے بارے میں جو تم سوال کر رہے ہو، تم نے کیا تیاریاں کر رکھی ہے، اس کے لیے کیا توشہ اختیار کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے دنیا کی زندگی میں ہمیں رہ کر کے اخروی زندگی کی مکمل تیاری کرنی ہے۔ وہ تیاری اللہ رب العالمین پر ایمان، توحید کو تسلیم کرنا، اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی کرنا اور ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت کرتے ہوئے دنیاوی زندگی میں جینا، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنا، اعمال صالحہ کو انجام دینا، یہ ساری چیزیں انسانیت کو جنت میں جانے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ اور اخروی زندگی میں جو توشہ ہم لے کر کے جائیں گے وہی ہمارے اور آپ کے کام آنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اے میرے صحابی، تم اس اخروی زندگی کے لیے سامان کا بندوبست کر لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جب اس کی بارگاہ میں حاضری ہوگی، اگر ہمارے اور آپ کے اعمال سے ہماری زندگی اعمال صالحہ سے خالی رہے تو ہمیں ندامت و شرمندگی کے علاوہ کچھ نہیں حاصل ہوگا۔ یہ دنیا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیاوی زندگی دراصل آخرت کی کھیتی کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بھیجا ہے۔ جیسی ہم کھیتی کریں گے، جو یہاں بوئیں گے وہی کل قیامت کے دن کاٹیں گے۔ اس لیے اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے، ہمیں یہ جو ایام اللہ رب العالمین نے عطا کیے ہیں لاپرواہی، غفلت، سستی اور کاہلی میں گزارنے کے لیے نہیں، بلکہ ہمیں ہمیشہ چاق و چوبند رہنا چاہیے۔ ہمیں دنیاوی زندگی میں رہ کر کے آخرت سے غافل نہیں رہنا چاہیے، بلکہ جو بھی میسر ہو، جتنی توفیق ملے، اعمال خیر کو انجام دیتے رہنا چاہیے۔ کب ہماری اور آپ کی زندگی کی کا جو روح ہے کب ختم ہو جائے، کب ہماری اور آپ کی زندگی کی سانس ٹوٹ جائے، یہ کوئی نہیں جانتا۔ کتنے جنازے ہم نے دیکھے ہوں گے، ہمارے سامنے ہنستے کھیلتے ہوئے رہتے تھے، آج وہ ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے۔ کتنے ہمارے ایسے بزرگ تھے جو نمازیں پڑھا کرتے تھے، ہمارے اور آپ کے صفوں میں موجود رہتے تھے، آج وہ اخروی زندگی کے لیے وہ جا چکے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے
عطا کردہ جو زندگی ہمیں ملی ہے اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ اور میرے بھائیوں دوستوں، کوئی آدمی یہ نہ سوچے کہ میں فلاں خاندان کا ہوں، میں فلاں قبیلے سے میرا تعلق ہے تو قیامت کے دن ہماری بات پرس نہیں ہوگی۔ میرے بھائیوں دوستوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل اور کائنات میں اتنا افضل اور اچھا انسان نہ قیامت تک کے پیدا ہوا ہے نہ پیدا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لخت جگر، نور نظر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے مخاطب کرتے فرماتے ہیں، یا فاطمہ انقذی من نفسک من النار فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا سلینی من مالی شیئا۔ اے میری فاطمہ، تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، تو دنیا میں جو کچھ مجھ سے مانگنا ہے مانگ لے، میں آخرت کے دن، قیامت کے دن تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ نبی کی بیٹی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لخت جگر، وہ لخت جگر جس کے بارے میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا اور میرے وجود کا ایک حصہ ہے، وہ فاطمہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات کہہ رہے ہیں۔ غرضی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر تم دنیا میں اعمال صالحہ کرو گی، اچھائیوں کو انجام دو گی تو قیامت کے دن تمہاری نجات ہو جائے گی۔ میں گرچہ نبی ہوں اور تم نبی کی بیٹی ہو، لیکن قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے دنیا کی کوئی طاقت، کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی پیغمبر اپنے خاندان کے کسی بھی انسان کو نہیں بچا سکتا۔ میرے بھائیوں دوستوں، اور آگے چل کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ دنیا میں جو کچھ مجھ سے مانگنا ہے مانگ لو، میں تمہارا بھرپور تعاون کروں گا، بھرپور سپورٹ کروں گا، لیکن آخرت میں تمہارے کچھ نہیں کام آؤں گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث میں اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، کوئی صدقہ جو انسان کرتا ہے اس صدقے کو معمولی اور کمتر مت سمجھو۔ ہم دیکھنے میں تو معلوم پڑتا ہے کہ بہت معمولی ہے، لیکن اللہ عز و جل کی نگاہ میں اس صدقے کی کتنی اہمیت ہے، اس کی کتنی فضیلت ہے اور اس کا کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس جہنم کی آگ سے بچو اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا کیوں نہ ہو۔ کھجور کا ٹکڑا اتنا بڑا ہوتا ہے، یہ اتنا بڑا ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ، دیکھنے میں معمول لگتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، تم جہنم کی آگ سے بچو اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ صدقہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو کم کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے غضب اور غصے کو کم کرتا ہے، اس لیے کثرت سے صدقہ و خیرات کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں دوستوں، آج معاملہ یہ ہے کہ یہ دنیاوی زندگی کی چمک دمک، اس کی رعنائیاں، اس کی دل فریبیاں ہمارے اولاد کے عقل و دماغ کو اس طریقے سے مبہوت اور اس طریقے سے ہمارے ذہن و دماغ کو پھیر دیا ہے کہ ہمیں جلدی آخرت کا خیال نہیں آتا۔ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو دنیاوی زندگی میں بہت ہی پھونک پھونک کر کے قدم اٹھایا کرتے تھے، وہ صحابہ کرام جن کے متعلق اللہ عز و جل نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، ان کی زندگیوں کی یہ حالت تھی کہ پھونک پھونک کر قدم اٹھاتے تھے۔ ایک ڈائری ان کے پاس رہتی تھی جس میں نوٹ کرتے تھے کہ میں نے ایک پیج میں اچھائیاں لکھتے تھے اور ایک میں جو خامیاں جو کوتاہیاں ہو جاتی تھی اس کو درج کرتے تھے، نوٹ کرتے تھے۔ پھر آئندہ جب دوسرا دن آتا تھا تو ان سے ان کی کوشش یہ رہتی تھی کہ ہماری غلطیاں کم سے کم ہونی چاہیے، ہم سے کوئی کوتاہیاں اور کوئی خامی نہ ہونے پائے۔ آج ہم صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک کے کتنی لغزشیں کرتے ہیں، کتنی غلطیاں کرتے ہیں، ناجائز کسی کا حق مارتے ہیں، کتنے گالی گلوچ دیتے ہیں، اس کا کوئی محاسبہ نہیں، اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ دنیاوی زندگی میں اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو بے لگام نہیں چھوڑا ہے، اور یہ دنیا کی کوئی حقیقت نہیں اللہ کی نگاہ میں۔
ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر مدینہ کے ایک بازار سے ہوا. دیکھا کہ ایک مری ہوئی بکری پڑی ہوئی ہے اور وہ بکری جس کا ایک کان کٹا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بلایا اور کہا کہ تم میں سے کون سا صحابی ایسا ہے جو اس بکری کو خریدے فلاں درہم و دینار کے عوض. صحابہ کرام نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو یہ بکری مری ہوئی ہے اور دوسرا عیب یہ ہے کہ اس کا کان بھی کٹا ہوا ہے. ہم میں سے کوئی بھی آدمی اس بکری کو خریدنا گوارا نہیں کرے گا. اس کے اندر خامیاں ہی خامیاں ہیں، ایک تو مری ہوئی ہے اور دوسرا اس کے اندر عیب ہے، اس کا ایک کان کٹا ہوا، یہ ہمارے کوئی کام میں نہیں آئے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے جو مثال پیش کی تھی، کہا کہ سنو، جس طریقے سے اس بکری کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کی کوئی وقار نہیں ہے، اسی طریقے سے دنیا کی حیثیت اللہ تبارک و تعالی کی نگاہ میں کچھ بھی نہیں ہے. اور دنیا کی حیثیت ایسے ہے، دنیا کو ایسے سمجھو، دنیا تو مسافر کے لیے، سفر کرنے والے کے لیے مسافر خانہ ہے. آدمی سفر کرتا ہے، ایک منزل سے دوسری منزل گیا، پھر اس منزل سے تیسری منزل کی طرف چلا. اس کی زندگی اس طریقے چلتی رہتی ہے. وہ دنیا سے بہت زیادہ لگاؤ نہیں رکھتا ہے، دنیا کی رہنائیوں میں گم نہیں ہوتا ہے. میرے بھائیوں اور دوستوں، اور دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا کی حیثیت اللہ تبارک و تعالی کی نگاہ میں اگر زیادہ ہوتی تو اللہ تبارک و تعالی ایک کافر کو مچھر کے پر کے برابر اگر حیثیت ہوتی تو اللہ تبارک و تعالی ایک کافر کو ایک گھونٹ پانی لے دیتا. اللہ کو مچھر کتنا معمولی ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی کی نگاہ میں دنیا کی حقیقت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. میرے بھائی دوستو، اور ہم آپ ہیں دنیاوی زندگی میں مگن ہیں. لوگ 12 بجے تک سوتے ہیں، نماز فجر سے غائب، 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کرنے سے غافل. تو ہماری زندگیوں میں تبدیلی کیسے پیدا ہوئی؟ ہمیں اور آپ کو اس دنیاوی زندگی میں رہتے ہوئے اخروی زندگی کے لیے سامان اور بندوبست مہیا کرنا ہے. اس دنیاوی زندگی کے بعد جب ہمارا اور آپ کا آخری سفر شروع ہوگا، میدان محشر میں جب ہم ہوں گے، قبروں سے جب اٹھائے جائیں گے، تو انسان دیکھے گا تو کہے گا اللہ نے اس کا نقشہ کھینچا ہے، لم يلبثوا الا عشية او ضحاها. ہم تو دنیاوی زندگی میں ایک شام یا ایک صبح تک ٹھہرے تھے. انسان 70 سال 80 سال 100 سال زندگی کے لیے اتنی تلو، اتنی محنت، اتنی پریشانی جھیلنا کہ نمازیں ضائع ہو جائیں، اللہ کی معرفت نہیں حاصل ہوتی ہے، توحید کا مقام و مرتبہ نہیں معلوم پڑتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام اس کائنات کے اندر لے کر کے آئے تھے، اس پیغام کو ہم نے بھلا دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے ہماری اولاد کی غفلت دنیاوی زندگی کو سب کچھ سمجھ رکھے ہیں. میرے بھائیو دوستو، جب انسان قیامت کے دن ہوگا تو وہ کہے گا لعلی اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. کہے گا کہ اے پروردگار عالم، مجھے دنیا میں لوٹا دے، میں تیری بہت ہی عبادت کروں گا، کبھی تیری نافرمانی نہیں کروں گا، کبھی تیرے خلاف کوئی ورزی خلاف کوئی کام نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ کہے گا کلا، ہرگز نہیں، میرے یہاں کا دستور ہے کہ جو میرے یہاں آتا ہے اسے دوبارہ دنیا میں جانے کا موقع نہیں ملتا. انہا کلمۃ هو قائلها، جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا، اور اس کے بعد پھر اس کو پیچھے اس کو ومن ورائہم برزخ، اور وہ اپنے پیچھے جہنم کو دیکھے گا. ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، اور وہ جہنم کو دیکھے گا، آگے بڑھے گا تو آگ ہی آگ نظر آئے گی. میرے بھائیو دوستو، اس جہنم سے بچانے کی فکر کرو، اس جہنم سے بچانے کی اپنے آپ کو فکر کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتلائی ہے، اللہم اجرنی من النار. اس دعا کو ہر فرد بشر، ہر مومن مرد اور عورت کو ہمیشہ یہ دعا نماز کے اندر مانگنی چاہیے. نماز کے بعد یا جب بھی دعا مانگو،
اللہ کی جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے. اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، میری حفاظت فرما جہنم سے. اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہے اللہم انی اسألک الجنہ، اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، اور میں تجھ سے تیری جہنم سے پناہ مانگتا ہوں. 3 دفعہ یہ دعا مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جنت سے کہتا ہے کہ اے جنت یہ تیرا مکی بننے والا ہے، تو اس کو اپنی جنت کے اندر اس کا ٹھکانہ بنانا. اور جہنم کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے جہنم تجھ سے یہ پناہ مانگتا ہے، تو اس کو اپنے اندر داخل ہونے سے بچا لینا. میرے بھائیو دوستو، اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ کتنا وسیع ہے، اللہ کی رحمت کتنا کشادہ ہے ہمارے لیے. شرط یہ ہے کہ ہم اللہ عز و جل سے مانگے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہمارے بندے مجھ سے کتنا میں لگاتے ہیں، اپنی فریاد کو میرے سامنے کتنا رکھتے ہیں. میرے بھائیو دوستو، کم از کم اللہ کے سامنے آ کر کے دیکھو تو صحیح، اللہ کی رحمتیں کتنا وسیع ہے. اللہ کی ذات وہ ہے جو اگر بندے اس سے مانگتے رہے تو اللہ اپنے بندوں سے بے حد خوش ہوتا ہے، اور جو مانگتے نہیں ہے اس سے ناراض ہوتا ہے. اس کے برخلاف دنیا کے انسانوں سے اگر مانگو تو ایک دفعہ مانگو گے تو آپ کو کچھ دے دے گا قرض کے طور پر یا مدد کے طور پر، لیکن جب بار بار مانگو گے تو وہ بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو آپ کا بھرپور تعاون کریں. اکثر و بیشتر لوگ آپ سے بے رخی اختیار کریں گے، آپ سے ملنا نہیں چاہیں گے، غرضے کہ ان کا مقصد یہ ہوگا کہ مجھ سے نہ مانگتے تو بہتر رہتا. لیکن اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ اپنے ان بندوں سے ناراض ہوتا ہے جو بندے اللہ سے مانگتے نہیں ہیں، اور ان سے بے حد خوش ہوتا ہے جو اللہ سے مانگتے ہیں. میرے بھائیوں دوستو، ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے اخروی زندگی کی تیاری کرنی ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ الحج کے اندر یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو تم اپنے پروردگار سے ڈرو، یقیناً قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے. جب قیامت قریب ہوگی تو کثرت سے زلزلے آئیں گے. آج زلزلے آتے ہیں، اگر نیپال کے اندر زلزلہ آیا تو ہمارا ملک، ہمارا ہندوستان محفوظ رہتا ہے، خاص طور سے دوسرے علاقے اس سے محفوظ رہتے ہیں. لیکن قیامت کے قریب جب زلزلے آئیں گے تو پوری دنیا جھنجھوڑ دی جائے گی، پوری دنیا ہلا دی جائے گی. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها، جب زمین پوری طریقے سے جھنجھوڑ دی جائے گی اور زمین اپنے اندر سے دفینے کو نکال پھینکے گی، انسان کہے گا اسے کیا ہو گیا. ہمارے اور آپ کے خبروں کو بیان کرے گی. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها. جب قیامت کے دن انسان کی پیشی ہوگی تو دفتر کا دفتر ہمارے اور آپ کے سامنے حاضر ہوگا. انسان کہے گا کہ میں نے یہ کام نہیں انجام دیا، میں نے یہ گناہ نہیں کیا. اللہ تبارک و تعالی اس کے منہ پر مہر لگا دے گا، اس کی زبانیں بند ہو جائیں گی، جسم کے اعضاء گواہی دیں گے. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء. جب انسان کے اعضاء اور جوارح کو گواہی دیں گے تو انسان کہے گا کہ تم گواہی کیوں رہے ہو، تم کیوں بولتے ہو. تو ہمارے اور آپ کے اعضاء جو آج خاموش ہے، پیر خاموش ہے، جسم کے چمڑے خاموش ہے، ہماری آنکھیں خاموش ہے، ہمارے ذہن و دماغ خاموش ہے، کہے گا اعضاء کہیں گے، جسم کے اعضاء اور جوارح کہیں گے انطقنا اللہ الذی، آج ہمیں اس قوت، اس ذات نے بولنے کی صلاحیت دی ہے جو ہر چیز کو بولنے کی طاقت دیتا ہے. یہ اعضاء ہمارے گواہی دیں گے، یہ ہاتھ ہمارے گواہی دیں گے، یہ پیر ہمارے گواہی دیں گے کہ اس ہاتھ سے ہم نے غلط چیز کو چھوا تھا، یہ اس پیر گواہی دیں گے کہ فلاں غلط جگہ پر گیا تھا. آج دیکھیے شراب اور میخانے بھرے رہتے ہیں،
مسجدیں خالی نظر آتی ہے۔ اللہ کے بندو آؤ، اللہ کی عبادت کی طرف آؤ، مسجدوں سے اپنا تعلق استوار کرو، علماء سے اپنے روابط کو بڑھاؤ، علماء سے دین سیکھنا سیکھو۔ ان علماء کے بغیر اگر آپ دین سیکھنا چاہیں تو آپ ہلاکت و بربادی کے گڈھے میں جا کے گریں گے۔ آج کتنے ہمارے بھائی ایسے ہیں، ایک صاحب نماز پڑھ رہے تھے تو آپ طور پہ ہر کسی کو معلوم ہوگا کہ رکوع کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہیں، وہ رکوع سے اٹھے تو کہنے لگے اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، یہ جو آدمی نہیں جانتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ امام صاحب سے، مولانا صاحب سے، یا جو بھی دین کا علم رکھتے ہیں ان سے معلومات کرو۔ سب کو معلوم ہے کہ رکوع کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ کہنا چاہیے، وہ اللہ اکبر کہہ کے تو رکوع سے اٹھ گئے، اور نہ کبھی پوچھنے کی توفیق ہوتی ہے۔ دیکھیے، اگر آپ عمر میں بڑے ہیں اور مولانا صاحب آپ سے چھوٹے ہیں تو ہماری عمر کی بات نہیں ہے، اور دین کا علم کسی سے سیکھو۔ اگر چھوٹے بچے کو بھی معلوم ہے شریعت کی بات تو آپ بھی ان کے سامنے جا کر سیکھ سکتے ہو، اس میں کوئی عیب اور حرج کی بات نہیں ہے۔ دین کا علم کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آج ہمارے معاشرے میں ہمارے وہ بھائی اور بزرگ جو نماز کا اہتمام کرتے ہیں ان کے نمازوں میں بہت ساری خامیاں ہوتی ہیں، اور ان خامیوں کو درست کرنے کے لیے کبھی سوچتے نہیں نہ فکر کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں دوستو، دین کو سیکھا کرو، اپنے علماء سے، اپنے سے بڑوں سے سیکھنا سیکھو، تب ہماری اور آپ کی عبادتوں میں نکھار پیدا ہوگی، اور یہ ہماری عبادتیں آخرت کے لیے ہمارے اور آپ کی کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں دوستو، اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم ایک دم غافل نہ ہو جائیں، ہم ایک دم بے پرواہ نہ ہو جائیں۔ موت کبھی بھی آ سکتی ہے، بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، بزرگ ہو، ہٹھا کٹا ہو، بغیر بیماری کی بھی موت آ سکتی ہے۔ عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جب انسان بیمار ہو گیا تو مر جائے گا، اٹیک آ گیا، یہ ہارٹ اٹیک ہر کسی کو ہوتا ہے۔ دل کا جب دورہ ہوتا ہے، جب دل پر جب اٹیک ہوتا ہے، موت جب آتی ہے تو انسان کے اندر روح، اس سے پہلے آپ نے دو جمعہ پہلے غالباً سنا ہوگا روح کے متعلق سے کہ ہمارا اور آپ کا وجود اس وقت تک صحیح ہے اور اہمیت ہے جب تک ہمارے جسم میں روح موجود ہے۔ روح ختم ہو گئی پھر ہم مونو مٹی کی زندگی جائیں گے۔ میرے بھائیو دوستو، اس دنیاوی زندگی کی اہمیت کو سمجھو، یہ جو اللہ نے عمر دی ہے اس کی قدر کرو، اللہ کی عبادت میں، اس کی بندگی میں لگاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اس دنیاوی زندگی میں رہتے ہوئے اخروی زندگی کی بھرپور تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے وہ بھائی، بزرگ، نوجوان اور بچے جو بے عربی کے شکار ہیں، اللہ تو انہیں دین سے اپنا تعلق استوار کرنے کی توفیق عنایت فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے جو بیمار ہے ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، جو مقروض ہیں ان کی قرضوں کی تو غیب سے مدد فرما دے، جو اس دنیا سے وفات پا چکے ہیں۔ ابھی ہمارے عطی اللہ بھائی نے بتایا کہ ان کے ایک دوست تھے جن کا شبیر یوسف شیخ نام تھا، ان کا ٹرین کے حادثے میں ملان میں انتقال ہو گیا۔ ان کے لیے دعائیں مغفرت کرے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ اسی طریقے سے ہمارے وہ بھائی مرد و خواتین جو بھی اس دنیا سے وفات پا چکے ہیں ان تمام مرد و خواتین کی مغفرت فرمائے۔ جو باتیں کہی گئی ہیں پہلے مجھے، اس کے بعد اب تمامی حضرات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔